آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے، اس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑے گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی۔ او خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے۔ جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو۔ امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی۔ مجھے پتا چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے۔ فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہم کے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو پنڈ تو نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، 2 کی نہ مانے قاری صاحب، 2 کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، الا ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو
تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاندیاں جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا، کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتا یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ، جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ آیا، وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری، اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکاؤ تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے۔ ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال نہیں ہوندا۔ سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، ہزاروں دینار آتے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ ایسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا، تو پوچھے ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا۔ 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جو نہیں کرنا جو ہی دسنا دینا۔ کتنا 1000؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں۔ ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں ادھر راج دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا۔ وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا، آمین نہیں زوا کی، یا چپ کر گیا یا کوڑا لگ گیا۔ اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی، لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار، ناراض نہ ہونا، دعاواں وچ بھی تیار نہیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے۔ وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی۔ تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس۔ فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موج بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں۔ 5-10 دے دیں تو موج بن گئی۔
कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे, यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार ना कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त पर करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नमाज के बारे में फरमाया कि ये किताब मौकूता है, तुम पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज है। हमारे लिए हुक्म ये है, नसीहत ये है कि हम जल्दी जल्दी खैर के काम अपने वक्त पर कर लें और नेकियों की तरफ दौड़ें। इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ जाओ, वक्त पर नेकी कर लो। वैसे इस्लाम उजलत से मना करता है, जल्दबाजी से मना करता है। फरमाया नमाज के लिए भी दौड़ के ना आओ, इत्मीनान से आओ। ये फस्तबिकुल खैरात का क्या माना है? कुरान मजीद ने कहा दौड़ दौड़ के नेकी करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। इसका मतलब ये है कि खैर के कामों में टाल मटोल से काम ना लो, कल करते हैं, परसों करते हैं, देख लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वक्त पर कर लो सारे खैर के काम और दौड़ दौड़ के कर लो और एक दूसरे से आगे बढ़ के कर लो। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो मामलात को वक्त पर सर अंजाम देते हैं, जो वक्त को नहीं पहचानते, वक्त की रफ्तार को नहीं पहचानते, वक्त के तकाजों को नहीं पहचानते, वक्त की आवाज को नहीं समझते, पीछे रह जाते। एक वो वक्त होता है कि माँ अपने बच्चे को चंद घड़ियों के लिए भी अपने से जुदा नहीं करती, वो एक मिनट के लिए भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, वो शोर मचाती है, बच्चा किधर गया, अभी तो वो चल भी नहीं सकता। फिर वही माँ होती है जो उस बच्चे को तैयार करके, कपड़े चेंज करा के, टिफिन तैयार करके, बैग तैयार करके उसे 6 घंटे के लिए अपने से जुदा कर दी। अब अगर वो बच्चा ये कहे कि अम्मा ये तू क्या कर रही है, तू तो एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप से जुदा नहीं करती थी, तो वो माँ उसे कहेगी कि वो जो जुदा नहीं करती थी वो भी मेरा प्यार था, और ये जो जुदा कर रही हूं ये भी मेरा प्यार है। इसको समझें आप, क्योंकि अब अगर मैं तुझे यहाँ से जुदा नहीं करूंगी और स्कूल या मदरसे में या तालीमी इदारे में नहीं भेजूंगी, तेरा मुस्तकबिल खराब होगा। लिहाजा ये माँ अगर कहे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं इसे पढ़ने नहीं भेजूंगी, तो वो वक्त को जाया करके उसका नुकसान करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वही माँ महसूस करती है कि बच्चे का यहाँ मुस्तकबिल नहीं बन रहा और माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि यहाँ उसके लिए असबाब नहीं बन रहे, इसका मुल्क से बाहर जाना ही ज्यादा जरूरी है, वही माँ है जो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर वो माँ दुआएं कराती है, दुआ करें इसका कोई सबब लग जाए, ये जाए। फिर वो उसे कई सालों के लिए अपने से जुदा, वो भी वक्त है, ये भी वक्त है, आने वाला भी वक्त है। हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है और वक्त पर उसे करना चाहिए। जो लोग वक्त की रफ्तार को नहीं समझते और पीछे रह जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, कल परसों तरसों, अभी नहीं, ठहर के, पीछे रह जाते हैं। आप चीजों को समझें, जो जिस चीज का वक्त है उसे उस वक्त पर कर गुजरें, वरना चीजें आपके हाथ से गुजर जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे मामलात मेरे हाथ में नहीं रहे। वक्त ही होता है, जवानी एक वक्त है, इससे काम लेना चाहिए, इसको बहुत सख्त मसरूफ रखना चाहिए। जो लोग जवानी लेट के गुजार देते हैं उनका मुस्तकबिल भी लेट जाता है। जो लोग चल रहे होते हैं, जवानी में सफर कर रहे होते हैं, वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहे होते हैं। वक्त था, आप ढेर सारा काम कर लेते। फिर एक टाइम आएगा जब आपको पेंशन पे गुजारा करना है, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है, पर रिटायरमेंट उसे मिलेगी जो सर्विस करेगा। जो सर्विस ही ना करे वो रिटायरमेंट मांगे तो उसका कोई माना नहीं है। अजीज दोस्त, वक्त की रफ्तार को आप समझें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वक्त शनास नहीं होते। बंदे को इब्नुल वक्त नहीं होना चाहिए,
لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا, وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا, اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر. وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں. تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ٹائم کھڑے ہونے کا تھا, تو سجدے میں ہے. جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے, لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے. تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے, جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے, جنہوں نے غور نہیں کیا, جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں, مجھ سے ناراض نہ ہونا. بہت سارے لوگوں کے بچے اس لیے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں وقت پر محنت کی عادت نہیں ڈالی جاتی. اماں ہی نہیں ابا بھی لاڈ دیکھتا رہتا ہے, تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھیں. پھر ایک ٹائم ہے درے کا, پھر آپ درہ اٹھائیں, پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں. پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے, وقت پر محنت نہ کرے. ساری چیزوں کو سمجھیں. اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لے تو لا اللہ نہ کریں. حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا, اس نے کی نہیں, اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک ہوگا. تیرے پاس وسائل تھے, تو کر سکتا تھا, کیوں تو انتظار کرتا رہا, کیا وجہ تھی؟ وقت کی رفتار کو سمجھیں. وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے, آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ فیصلے وقت پر فرمائے. کریم محبوب یوں نزاکت وقت کی سمجھتے تھے, معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے, اس تناظر میں حضور دیکھتے تھے. نبی پاک نے کربلا کا نقشہ تو سارا نہیں بتایا واضح کر کے, اگرچہ اشارے سارے ہی فرما دیے, پر یہ حضور نے بتلا دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا, گمراہی قریب نہیں آئے گی. یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا. اب وہ چیزیں واضح ہو گئی کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہوگی. وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے. آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے, ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو, تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے. لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں, ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا. او خدا کے بندے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہمت تو کر, تو نے ہمت ہی چھوڑ دی, تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا. حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں, ماحول کو سمجھیں, وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات. میں دوستوں سے, بچوں سے کہتا ہوں تقابل ادیان پڑھا کرو, عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو, تم بدھ مت کا مطالعہ کرو, وہ کیا کہتے ہیں. یہ میں دینی طالب علموں سے کہہ رہا ہوں, جن کا اپنا دینی مطالعہ مضبوط ہے. جن کا اپنا بھی دین کا مطالعہ مضبوط نہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ قرآن حدیث صحیح پڑھ لیں پھر باقی مذاہب کو پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا, اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں. کیوں؟ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, آپ کی مٹھی میں ہے. اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر, اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے, اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے, یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو. لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں جو ہمارے ہاں مزاج ہے نا, بس ٹھیک ہے, قوالوں کو مضبوط کرو, نعت خانوں کو مضبوط کرو, ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو, وہ کوٹھیاں بنائیں, وہ کاریں خریدیں, وہ بنگلے بنائیں. علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں, آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا, نعت خاں دے گا, کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے. آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے. آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی.
हुजूर ने तैयार करके रखा हजरत फारूक आजम को। तैयार थे हजरत उस्मान गनी, मौला अली, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत मिकदाद, हजरत सलमान फारसी, एक एक मुजाहिद, एक एक गाजी, हजरत अबू हुरैरा, सैयद आयशा जैसे मुहद्दिसीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत उबई बिन काब जैसे कुरान पाक को समझने वाले, हर शोबे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वक्त पर हजारों सैकड़ों लोग तैयार किए और फिर तैयार करके सजा के सवार के बना के कहा अस्सहाबी कन नजूम, ये मैंने सितारे बना दिए हैं, जिसकी रोशनी में भी चलोगे अल्लाह तुम्हें मंजिल अता फरमा देगा। हम वो तैयारी नहीं कर रहे, हम वो गौर ही नहीं कर रहे, हमारी फिक्री तवानाइयां ही उस तरह की नहीं है। तो अच्छी तरह समझ ले, वक्त की रफ्तार को समझें, वक्त पर फैसले करें, वक्त पर। हो सकता है दर्जनों दफा आपको डॉक्टर ने कहा हो या आपके सामने किसी को कहा हो कि अगर आप टाइम पे आ जाते हैं तो शायद ये मर्ज, इसका मतलब है टाइम की बड़ी अहमियत है, वक्त की बड़ी। जो लोग टाइम, मैं छोटा सा आदमी हूं, बहुत सारी तरजीहात हैं, आप तय कर सकते हैं। मुझे दावत देने वालों का अच्छा ज़ौक़ होता है, प्यार से बुलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि असल तरजीह क्या है। असल ये मैं कुछ अरसा बीमार रहा, तो इसलिए ज्यादा मैं ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार नहीं था कि यार कोई मसला नहीं, अल्लाह का फजल है। दर्जनों बीसियों बच्चे अल्लाह के फजल से तैयार हैं, जहां मैं नहीं जा सकता वहां कहीं कोई चला जाता है, कहीं कोई चला जाता है। सदाई बहार रखी इस बागे ते कदे खिजाना आवे, होन फैज हजारा ताई ते हर भुखा। वो मुझे आके दोस्त कहते हैं वो आपके इदारे का बच्चा गया था तो बाहर से हम समझे आप ही हैं, अंदर जाके पता चला कि ये तो वो नहीं है, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने। लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। ये होता है ना मेरे अजीज। आप वक्त पर चीजों को समझें, गौर करें, आपको ढूंढना ना पड़े। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलता। मैं क्या सानू तो हो सकता है पर्चियां पानियां पैन, इमाम ज्यादा है, मुसल्ला एक। तो आप जिंदगी में वक्त पर चीजों को पहचानेंगे तो मामलात बेहतर होंगे। अगर वक्त पर नहीं पहचानेंगे तो चीजें बेहतर, जल्दी से कर ले खैर के काम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तवज्जो दिलाई। हुजूर फरमाने लगे फितनों से पहले पहले नेकी कर लो, वरना वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारी छतों पर फितने इस तरह गिरेंगे जिस तरह रात के टुकड़े गिरते हैं। हुजूर फरमाने लगे हालत ये होगी कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, बुखारी में मौजूद। और फरमाया लोग दुनिया के बदले दीन बेच देंगे। जल्दी जल्दी नेक अमाल कर लो, वक्त को समझ लो, जल्दी से खैर इकट्ठी कर लो। जवानी है तो ज्यादा काम कर लो, हिम्मत है तो ज्यादा काम कर लो, सेहत है तो ज्यादा काम कर लो, तौफीक है तो ज्यादा काम कर लो, लेकिन टाल मटोल न करें, वक्त को जाया न करें। आप कल परसों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का खादिम कहने लगा हुजूर आपकी सेहत ठीक नहीं, ये काम कल ना कर लें। तो आप फरमाने लगे बेटा तेरी बात तो ठीक है, पर जो काम कल करने हैं वो फिर कब करेंगे? आज वाले तो कल कर लेंगे, तो जो कल वाले फरमाया फिर तू कल वाले परसों पे चले जाएंगे, तो मैं एक दिन हर चीज को लेट नहीं कर सकता। वक्त की रफ्तार को समझो मेरे भाई, आप गौर फरमा लें। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दीन का काम किया जदीद तकाजों के मुताबिक, वो आगे निकल गए, और जो वही उसी रवायती माहौल के अंदर रह गए वो खत्म हो गए। आपको तकाजे समझने, हालात समझने। कुछ लोग कहते नहीं जी नहीं, हम आप जदीद हो गए हैं, आपके मिजाज में जिद्दत आ गई है, फलां काम आपने बड़ा जदीद कर लिया है, फलां उनसर बड़ा नोखा है आपके यहाँ। तो मैं कहा करता हूं हुजूर के जमाने में तलवारों से जिहाद होता था। वक्त बदला कि नहीं? अब लोगों ने एटम बम बना लिया, बम आता है उसके साथ बंदा आता ही नहीं, वो तबाही मचा के चला जाता है। तो मुझे बताइए अब अगर कोई बंदा कहे कि ये तो साबित ही नहीं हुजूर से, मैं तो तलवार से जिहाद करूंगा, तो आप उसकी बात को तस्लीम करेंगे? वो कहिए हदीस में तो तलवार लिखी है, तो आप उससे कहेंगे वो बात बिल्कुल ठीक है। उस तलवार का ही तर्जुमा आजकल बंदूक है, उसी का तर्जुमा आजकल ये है। आप बाज लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची बातों में उलझ, वो जी बुजुर्ग हमारे यूं कहते थे, भाई बुजुर्गों की हर खैर वाली बात को आप समझें। लेकिन हमने बुजुर्गों को देखा है जो पैदल हज करने जाते थे, फिर घोड़ों पे जाते थे, फिर गाड़ियों पे जाते, फिर जहाज आया है। आखिर किसी बुजुर्ग ने कि नहीं मैं उन पैदल जाना है, बोलो सहूलत आ गई है ना। तो आप तकाजों को समझें। जो लोग तकाजों को नहीं समझते वो पीछे रह जाते हैं, उनका माहौल
اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں, جلدی جلدی, ٹال مٹول نہ کریں, کل کروں گا, پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار, وقت کی تیزی, اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا, ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں, کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں, وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. وہ فیصلہ کریں, آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا, ایک ٹکڑا, ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں, دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر, یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا, ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ, ذکر ہوتا ہے 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے, پورے 40 نہیں. عدل, انصاف, محنت, تلاوت قرآن, درود پاک, یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر, تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. عمر کتنی پائی؟ 39, پورے 40. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے, ایک ذخیرہ ہے. وہ گورنر بھی رہے, انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دی, انہوں نے احادیث بھی روایت کی. عمر کتنی پائی؟ 37 سال. 37 سال. آپ تاریخ تو دیکھیں, آپ کتابیں تو کھنگالیں. لوگ آئے وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہو نا, کہ اس نے اللہ کے رستے میں دینا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ بیٹے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح نہ گزارے کہ اس کی وصیت تیار ہو کے پڑی نہ ہو, لکھا ہوا ہو سارا لین دین, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. زندگی کا کیا پتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی, یہ اتنے دینے ہیں, یہ لینے ہیں, اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دیتا, یہ کام کر دیا, یہ رکھنے والا. تیاری کر کے رکھیں, کسی وقت بھی بلاوا آئے گا, جانا ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے؟ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, دیکھ لیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. او بھائی کب, کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں, ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھائی اب. اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے, لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھائی اب نیکی کا کام کرنا ہے, حج کرنے چلے گئے, پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی چھوڑے, بری مجلسیں بھی چھوڑی, 5 وقت اللہ کے گھر میں اذانیں بھی پڑھی, ان کے حلیے بھی بدلے, کردار بھی بدلے, باتیں بھی بدلی, سوچیں بھی بدلی, ان کے اندر تبدیلیاں آئیں.